اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بعید ما بین المنکبین، جو آپ کے دونوں شانے تھے، دونوں شولڈرز، ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ تھا، ایک مناسب دوری تھی، اور ایک مضبوط انسان جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے شانے اس کے جو شولڈرز ہیں وہ آپس میں بالکل ملے ہوئے نہ ہوتے ہیں، وہ ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان، شولڈرز کے درمیان بھی ایک مناسب فاصلہ اور دوری تھی۔ آگے فرماتے ہیں دخم الکرادیس، جو آپ کے جوائنٹس تھے جسم کے، ان جوائنٹس کی ہڈیاں مضبوط تھیں، جو بونز تھے وہ مضبوط تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کے جوائنٹس دیکھیں گے عجیب عجیب طرح کے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں عجیب سی مڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام جوائنٹس نہایت ہی متناسب تھے، گوشت سے بھرپور تھے، ہڈیاں وہاں کی بالکل مضبوط تھیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدُ، اور جسم مبارک کا جو حصہ لباس سے جو حصے باہر ہوتے، جیسے کلائی ہے، قدم مبارک ہے، تو جسم مبارک کے جو حصے لباس سے باہر ہوتے وہ روشن نظر آتے، خوبصورت نظر آتے۔ آگے فرماتے ہیں موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، اور آپ کے سینے مبارک سے لے کر کے ناف تک ایک بالوں کی دھاری تھی، لکیر کی طرح، جو آپس میں ملی ہوئی تھی۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کے بعد جو اسٹیچنگ کی تھی اس پر ایک بالوں کی لکیر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے جسم مبارک پر ایک الگ ہی خوبصورتی نظر آتی، ایک الگ ہی حسن نظر آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے سے لے کر ناف تک ایک لکیر کی طرح بالوں کی دھاری رکھی ہوئی تھی۔ عاری الثدیین والبطن مما سوا ذالک، اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ سینے مبارک پر یا بطن پر یعنی شکم مبارک پر کہیں بھی بال نہ تھے، صرف یہی ایک بالوں کی لکیر تھی جو یہاں سے چلی آ رہی تھی ناف تک۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، اور جو شولڈرز تھے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور جو بازو تھے بازو میں بال تھے، اور اس کے علاوہ جو سینے کا جو بالائی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، یہاں بھی بال تھا۔ تو ان حصوں پہ بال تھے، اس کے علاوہ ایک بالوں کی لکیر تھی، اور اس کے علاوہ جسم مبارک پر یعنی سینے پر آس پاس یا شکم مبارک پر کہیں بال نہ تھے، یہ تمام حصے بالوں سے خالی تھے۔ کہتے ہیں طویل الزندین، آپ کی کلائیاں لمبی تھیں، آپ کی کلائیاں لمبی تھیں۔ رحب الراحتی، اور جو یہ ہتھیلی مبارک کے پام یہ کشادہ تھا، تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ اور یہ ہتھیلی مبارک کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہتھیلی تھی وہ اتنی نرم و نازک تھی کہ اتنا نرم و نازک کوئی ریشم کا لباس بھی نہ ہوتا۔ اگر ریشم کا لباس بھی آدمی ہاتھ میں لے تو بڑا ہی وہ نرم ہوتا ہے اور بہت ہی سافٹ ہوتا ہے، چھونے میں اس کو ایک آدمی کو مزہ آتا ہے کہ بڑا ہی نرم و نازک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم اور دیباج کے لباس سے بھی زیادہ نرم و نازک تھی۔ اور فرماتے ہیں شس الکفین والقدمین، جو آپ کے ہاتھ تھے، جو ہتھیلیاں تھیں، وہ گوشت سے بھرپور تھیں، گوشت سے بھرپور تھیں، جو قدم تھے وہ بھی گوشت سے بھرپور تھے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں خمسان الاخمصین، جو آپ کا تلوہ مبارک تھا وہ ذرا گہرا تھا، کشادہ تھا، اور اس میں بھی گوشت بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم کا ہر اعضا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت ہی مناسب بنایا تھا، اور ایسا بنایا تھا جہاں حسن آ کر کے بھی حسین ہو جاتا۔ جو خوبصورتی تھی، خوبصورتی کے اندر خوبصورتی آ جاتی جب ہم حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے کہا ہے قدم مبارک کے حوالے سے کہ کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور علیہ السلام کے جو تلوے مبارک ہیں وہ اتنے مبارک ہیں کہ جہاں سے گزر جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاک کی قسم قرآن میں یاد فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے انتہا حسن عطا فرمایا تھا، اور تمام اعضاء نہایت مناسب پیدا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔